اپنے یوٹیوب چینل انفو احمد شہزاد میں آپ لوگوں کو خوش آمدید۔ آج کی ویلوگز ویڈیو حق سچ میں ہم کچھ پاکستان سے اہم خبریں لیں گے اور کچھ انٹرنیشنل۔ تو پہلے کچھ انٹرنیشنل پہ بات کر لیتے ہیں۔ آپ کو بتا دوں تو آج کی ویڈیو آغا عاطف خان کے آرٹیکلز کی جو تحریر ہے اس کے اوپر بننے جا رہی ہے۔ تو ویڈیو کو مزید آگے بڑھانے سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو جلدی مل سکے۔ تو پہلے آپ کو میں تھوڑا سا یعنی کہ انٹرنیشنل بات شروع کرنے سے پہلے ہم وزیر اعظم عمران خان صاحب سے ایک گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کو حکومت سنبھالے ایک وقت گزر چکا ہے۔ فضول سیاسی اخبار اور پچھاڑ چھوڑ کر آپ عوامی مسائل کی طرف اب آ جائیں۔ پاکستانی عوام حقیقت میں اب بہت تنگ آ چکی ہے۔ فی الحال صرف مہنگائی آپ قابو کریں، اسی وجہ سے ایک بے انتہا کی جو مایوسی پھیلی ہوئی ہے آپ اسے ختم کریں۔ تو خان صاحب آپ اس وقت وزیر اعظم ہیں، آپ کے پاس ایک پاور ہے، تو آپ پاور استعمال کرتے ہوئے ان مافیا کے خلاف کچھ ایسے اقدامات کریں جو مہنگائی پھیلا رہے ہیں، لوگوں میں بے روزگاری پھیلا رہے ہیں۔ تو امید کرتے ہیں کہ آنے والے دن پاکستان کے لیے اچھے ہیں، مہنگائی کا جو طوفان ہے جو کم ہو جائے، کیونکہ جو غریب آدمی اس مہنگائی کی جو چکی میں پیس رہا ہے اسے بھی کچھ سکھ کا سانس ملے۔ تو بات کر لیتے ہیں اب کچھ انٹرنیشنل۔ امریکہ جو ایک پلان کر رہا ہے بھارت کو استعمال کرنے کا، اس کے اوپر امریکہ ایک پلان کر رہا ہے کہ اب بھارت کو استعمال کرتے ہوئے داعش کے دہشت گردوں کو پاکستان، گوادر اور پھر چین میں گھسانے کی کوشش کی جائے۔ تو افغانستان میں بھی یہ داعش کے پیچھے یہ بھارت کھڑا ہے۔ اس کے جو بی جے پی، آر ایس ایس، بجرنگ دل کے شدت پسند کو داڑیاں رکھوا کر بھرتی کیا ہوا ہے، اور فی الحال افغان طالبان، چین، روس، پاکستان یہ سب جانتے ہیں کہ داعش جو کچھ افغانستان میں کرتی ہے اس کے پیچھے بھارت کھڑا ہے۔ تو افغان طالبان کا فی الحال مقصد جو یہی ہے کہ وہ صدارتی محل کابل پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن امریکہ یہ نہیں چاہتا اور انڈیا بھی یہ نہیں چاہتا، لیکن طالبان ہر صورت امریکہ کو خطے سے باہر نکالنا چاہتے ہیں۔ چین نے بھی بھارت کو ایک مرتبہ پھر واضح پیغام بھیج دیا ہے کہ ہمارے خطے میں امریکی مفادات کے خلاف کارروائی بند کرو۔ اگر چینی مفادات کو خطے میں نقصان پہنچا تو اس دفعہ بھارت کے ساتھ وہ ہوگی جو اس کی نسلی جان رکھے گی۔ چین نے بہت بڑی دھمکی دی ہے جہاں پر انڈیا کو۔ اس کے بعد امریکہ بھارت پر مکمل دباؤ ڈالے جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم چینی مفادات کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچاؤ۔ چینی مفادات میں جو سی پیک ہے اس کی بات ہو رہی ہے کہ سی پیک کو نقصان پہنچاؤ۔ تو امریکہ کی کوشش یہ بھی ہے کہ وہ کچھ ایسے ممالک جن میں فرانس ہے اور دوسرے ممالک ہیں یورپ کے، ان کے ساتھ مل کر چین کے خلاف اب ایک ایسا الائنس کھڑا کیا جائے جیسا انہوں نے اب اپنا الائنس کا اعلان کیا ہے پاکستان، روس، چین، ترکی کا۔ اس ٹائپ کا وہ ایک الائنس تیار کرنے والا ہے۔ تو اس حوالے سے بھارت کو روس کی جانب سے بھی آگاہ کیا جا چکا ہے کہ اگر بھارت امریکہ کی طرف جا سکتا ہے تو روس بھی اسلام آباد کی طرف جا سکتا ہے۔ یہ بہت بڑا ایک بیان ہے۔ تو اسی حوالے سے روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف بھارتی دورہ ختم کرنے کے فوراً بعد ہی پاکستان پہنچ چکے ہیں۔ بھارت کے فوراً بعد پاکستان کا دورہ یہ بہت بڑا پیغام ہے۔ روسی وزیر خارجہ کا پاکستان میں یہ دورہ تقریباً 9 سال کے بعد ہوا ہے۔ 9 سال پہلے جب 2012 میں روسی وزیر خارجہ پاکستان آئے تھے تو تب بھی یہی روسی وزیر خارجہ آئے تھے، تو اب بھی یہ 9 سال بعد پاکستان میں آئے ہیں۔ تو انہوں نے پاکستان میں وزیر اعظم سے بھی ملاقات کی ہے، چیف آف آرمی اسٹاف، اور اس کے علاوہ تجارت، معیشت، ڈیفنس، عالمی اور علاقائی ایشوز پر اور اہم جو ترقیاتی منصوبے ہیں ان پر کچھ منصوبوں پر بات ہونے والی ہے۔ اور اس کے علاوہ نیٹو طرز کا ایک فوجی اتحاد بھی بنانے جا رہا ہے جس میں بھارت شامل نہیں ہوگا، اور شنگھائی تعاون تنظیم کی چھتری تلے روسی صدر پیٹن کا دورہ پاکستان اور چینی صدر کا دورہ بھی پاکستان میں بہت جلد متوقع ہے۔ چینی صدر کا دورہ
जो पाकिस्तान में होगा तो उस सी पैक की जो मुकम्मल तौर पर फाल इसके बारे में होगा कि अब उसके हर फेज़ में जो डेवलपमेंट हो रही है उसका जायज़ा लिया जाएगा। जो ही रूसी वज़ीर ख़ारजा का दौरा पाकिस्तान में शुरू हुआ तो फ्रांस और कुवैत ममालिक जिनमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इनकी नेवल मशक़ें शुरू हो चुकी हैं। इन तमाम ममालिक के इकट्ठे होने का मकसद यही है और इनके पीछे अमेरिका है कि पाकिस्तान, चीन और रूस के मफादात को नुकसान पहुँचाना। तो वो एक शेर यहाँ पर भी याद आएगा, वो कहते हैं ना कि मुद्दई लाख बुरा चाहे सो वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। तो दूसरी तरफ क्रिमिनल कोड ने इसराइली जंगी जराइम की तशवीश का ऐलान कर दिया है, जिसके पीछे पाकिस्तान और चीन का खुफिया समझा जा रहा है। फ़लस्तीन ने इस इक़दाम को खुशाइंदा करार देते हुए बैनुल-अक़वामी कोर्ट से मुकम्मल तावन का इजहार किया है। 2 हफ्ते पहले इसराइल को ख़त भेजा गया है तो जिसमें 30 दिन की मोहलत है और जवाब जमा कराना है 30 दिन के अंदर। तो ताहम इसराइल ने इसका जवाब नहीं दिया बल्कि अमेरिका से मदद मांगने का मुतालबा कर दिया। और दूसरी जानब बैनुल-अक़वामी जो क्रिमिनल कोर्ट का चीफ प्रोसिक्यूटर है, इसे भी तब्दील किए जाने का इम्कान है। तो फ़लस्तीन, अफ़गानिस्तान दोनों ममालिक ICC के मेंबर हैं। इसराइल, अमेरिका परेशान है। हाल ही में बैनुल-अक़वामी क्रिमिनल कोर्ट के चीफ प्रोसिक्यूटर ने चीन के ख़िलाफ़ तशवीश से भी इनकार कर दिया था। तो दूसरी तरफ जो सऊदी अरब है उसने भी वो पाकिस्तान वाला मौक़िफ़ अपनाते हुए इसराइल को वाज़ेह पैगाम दे दिया है कि अगर इसराइल चाहता है कि हमें सऊदी अरब तस्लीम करे तो हम उसको तस्लीम कर सकते हैं। ये हमारे लिए माशी, माशराती, सलामती और तरक्की के लिए इंतहाई मददगार साबित होगा। लेकिन वो इसराइल 1960 की जो फ़लस्तीन की हैसियत है उसे बहाल करे, यानी कि 1960 से लेकर अब तक इसराइल ने फ़लस्तीन के बहुत सारे इलाकों पर कब्ज़ा किया हुआ है। पहले वो इलाके वो इसराइल अपने कब्ज़े से छोड़े, हम तब उसको तस्लीम करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का भी यही मौक़िफ़ है। तो उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिन पाकिस्तान इस्लाम का एक किला बनकर दुनिया में छाने वाला है, क्योंकि अब पाकिस्तान की ज़ुबान वो मुल्क भी बोलने लग गए हैं जो पाकिस्तान की हर बात पे एतराज़ उठाते थे, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ होते थे। अब तक इतना ही। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मेरे इस चैनल का भी। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।